ناظرین، معروف خاتون سیاستدان ماروی میمن اس وقت رائے ونڈ میں میاں نواز شریف کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، اور گفتگو کے بعد ہم یہاں تشریف لائیں تو میں آپ سب کے سامنے ان کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں اور کارڈیلی ویلکم کرنا چاہتا ہوں، وارملی ویلکم کرنا چاہتا ہوں، اور ماروی صاحبہ کو میں فلور دوں گا کہ پہلے یہ گفتگو فرمائیں، اس کے بعد پھر میں مزید آپ سے بات کروں گا. تو اوور ٹو ماروی میم. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب، تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی دفعہ جب میں نے پی ایم ایل این کو دیکھا تو وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف اور جمہوریت کی خاطر. اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا جنگ ہے، اور لیکن 3 سال مجھے لگے یہ سمجھنے میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت میں رہ کے سیاست نہیں ہو سکتی اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا. اور یہ چیز جو میں نے 3 سال میں سیکھی، کافی سیاستدان 15 سالوں کی سیاست کے بعد مجھ سے 20 سال سینئر، 40 سال سینئر مجھ سے ابھی تک نہیں سمجھ سکے اور اسی سہارے سے کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرنے کے لیے. لیکن ماشاءاللہ پی ایم ایل این نے یہ بات سمجھی اور وہ اب موو آن کر چکے ہیں، اور یہ وہ واحد پارٹی ہے جو اس راہ پہ گامزن ہے کہ واپس صرف حق کی سیاست کرنی ہے. استعفے کے بعد میرے پاس کافی آپشنز تھے اور اس آپشنز پہ میں نے گہری نظر ڈالی اور سب کو کافی قریب سے دیکھا اور کچھ انڈیپینڈنٹ جانے کا بھی سوچا. لیکن میں نے یہ بھی سوچا کہ انڈیپینڈنٹ جانے سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو بھی کام کرنا ہے نئی سیاست کے لیے، حق کے لیے، وہ کسی اچھی ٹیم کے ساتھ کرنا ضروری ہے. تو وہ ایک ایسی ٹیم مجھے میں بہت شکر گزار ہوں جس خلوص سے مجھے یہاں دعوت دی گئی اور جس خلوص سے میں اس نئی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے حصہ انشاءاللہ تعالی بن گئی. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو قائد اعظم کی مسلم لیگ کا ورثہ اسی نے سنبھالا ہوا ہے، اور جو فیوچر مستقبل ہے وہ ریفارمز میں مبنی ہے. تو مجھے بہت فخر ہے اس بات کا. میری سیاسی زندگی میں شاید یہ سب سے زیادہ مشکل فیصلہ تھا. میں نے اس پہ بہت ٹائم لگایا، اور مسئلہ یہ تھا کہ میں نے پی ایم ایل این کے بارے میں بہت کچھ سنا، دیکھا، اور خود بھی کافی کچھ کہا تھا بیسڈ آن پی ایم ایل این کے مخالفین کی جو کہانیاں تھیں. تو میں نے تو صرف انہی سے سنا تھا، لیکن جب میری ملاقاتیں میاں صاحب سے خود ہوئیں اور پھر شہباز شریف صاحب سے بھی ہوئیں، اور خاص طور پہ برین سٹارمنگ سیشنز بہت زیادہ ہوئے ان کی اپنی ٹیم کے ساتھ، خواجہ سعد رفیق خاص طور پہ اور پرویز رشید صاحب اور باقیوں سے بھی، تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا جو چیزیں میں نے دوسری پارٹیز میں نہیں پائیں وہ یہاں مجھے نظر آئیں. اینڈ آئی واز ویری پلیزنٹلی سرپرائزڈ بیکاز میں نے جو پالیسیز جو میرے لیے اہم تھیں، جو ساری پالیسیز میرے لیے اہم تھیں، جو ساری ویلیوز میرے لیے اہم تھیں، مجھے یہیں ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروپیگینڈا جو میں نے سنا تھا، دیکھا تھا اور کافی دہرایا بھی تھا خود بھی، وہ ساری چیزیں ایک سائڈ پہ ہو گئیں. اینڈ آئی تھنک فائنلی جو میری میاں صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی اس میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہی وہ پارٹی ہے، کیونکہ جو امپاورمنٹ یہ یوتھ کو دیتے ہیں اور جس خلوص نیت سے یوتھ کو خاص طور پہ امپاورمنٹ دیتے ہیں وہ میں نے کہیں اور دیکھی نہیں. میں نے پاکستان مسلم لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کو جس پائے کے مختلف ایک پائے کی لیڈرشپ پائی جو دوسری لیڈرشپ سے مجھے نظر نہیں آئی. پہلی بات تو یہ کہ ایک سنجیدہ لیڈرشپ ہے، ایک سلجھی ہوئی لیڈرشپ ہے، ایک سمجھدار لیڈرشپ ہے، اور کوئی غرور اور کوئی تکبر نہیں ہے جیسے کہ الزامات بے تحاشا ہم لوگ ہی پہلے غلط لگاتے تھے. بہت ڈاؤن ٹو ارتھ لیڈرشپ ہے اور بہت ایشوز کو ڈیٹیل میں سمجھتی ہے. آن دی ادر سائڈ جو فیک چینج لیڈرشپس میں نے بہت غور سے دیکھیں، قریب سے دیکھیں، نہ وہ ان میں نے جو ہے ایروگنس پایا، فلیکی، نان ڈیٹیلڈ، انکنسسٹنٹ ایٹیٹیوڈ پایا. سو میں تو صرف یہ کہوں گی کہ آئی ویری آنرڈ اینڈ پریولیجڈ کہ میاں صاحب نے اتنی اور پوری پاکستان مسلم لیگ نے اور ان کے کارکنوں نے اتنی خلوص سے دعوت دی، اور میں بہت آئی فیل ویری آنرڈ اینڈ پریولیجڈ ٹو بی پارٹ آف پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ آلسو ٹو ایکسیپٹ دا لیڈرشپ آف میاں نواز شریف صاحب. میں صرف یہ بھی کہنا چاہوں گی پاکستان ان 2012 ریکوائرز، اس کو ضرورت ہے ایک ایسی قیادت کی جس میں کچھ بنیادی چیزیں ہوں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جو صرف مجھے پاکستان مسلم لیگ نواز میں نظر آئیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایک پرائیورٹی کے اسٹیبلشمنٹ آف ڈیموکریسی
independence of judiciary and rule of law. یہ 3 چیزیں مجھے بہت ضروری لگیں اور یہ ان کے پاس ڈیفینیٹلی تھیں. سیکنڈلی, ایکولی امپورٹنٹ, آرم فورسز نیڈ ٹو بی سبسروینٹ ٹو پارلیمنٹ, اور وہ یہ پارٹی سمجھ گئی ہے اور یہی پارٹی آگے اس کو لے کے جا رہی ہے. تھرڈ, پیسفل ریلیشنز وتھ نیبرز اینڈ ڈگنیٹی وتھ آل ادر پاورز, ڈگنیفائڈ ریلیشنز وتھ آل ادر پاورز. اور جو بہتر گورننس میں نے پنجاب میں دیکھی, کاش کہ ہمارے دوسرے صوبوں میں بھی یہی بہتر گورننس ہوتی. پروونشل اٹانمی کے اوپر میں نے اسی لیڈرشپ کو بہت بہت جگہ جاتے ہوئے خود دیکھا, چاہے وہ عطا آباد ہو, آپ وہاں گئے, چاہے وہ سندھ کے چھوٹے گاؤں ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے پی یا اے جے کے یا پنجاب ہو, آپ ہر جگہ گئے اور آپ کے کانسیپٹ پروونشل اٹانمی پہ ویسے ہی ہیں جیسے ہم امید کرتے تھے, اور ہمیں بہت خوشی ہوئی. سو پروونشل اٹانمی, اسٹرانگر پروونسز میک اسٹرانگر فیڈریشن, اور جو آپ کی پالیسیز چھوٹے صوبوں کے لیے بھی ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں, اور ان کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں, صرف اسی پارٹی نے وہ سلوشنز دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پروگریسو پالیسیز میں نے خود بھی دیکھیں جب میں پارلیمنٹ میں تھی بھی, آن ایکسٹریمزم, آن انرجی, آن ایجوکیشن, ہیلتھ, الیکٹرل ریفارم, بزنس, ایگریکلچر, ویمن امپاورمنٹ, ہیومن رائٹس اینڈ واٹر, یہ ساری چیزیں مجھے بڑی امپریس کیں. اور جس خلوص سے آپ نے یوتھ کو امپاور کیا ہوا ہے اور جس خلوص سے آپ نے یوتھ کو آگے کر رہے ہیں, آئی ایم موسٹ امپریسڈ اینڈ ہمبلڈ. تو میرا فیصلہ, بٹائی کی ماروی کا فیصلہ, وہی فیصلہ ہے کہ میں نے کسی گولڈ گلٹر اور پاپولسٹ ڈیسیشنز میں نہیں جانا. میں نے تو اقتدار چھوڑا تھا, تو میں تو اقتدار کے پیچھے کبھی نہیں بھاگی. میں نے وہی کرنا ہے جو شاہ عبد اللطیف سائیں کی ماروی نے کرنا ہے, وچ از کہ حق کی بات کرنی ہے, صحیح فیصلے کرنے, پاپولسٹ فیصلے نہیں کرنے, صحیح فیصلے کرنے, مشکل فیصلے کرنے. یہ ایک مشکل وقت ہے ہم سب کے لیے, لیکن میں بلیو کرتی ہوں یہی قیادت ہمیں اس مشکل وقت سے نکالے گی, اور عوام کی خدمت کرنا میرا ایک فرض ہے. میں بہت خوشی سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک کارکن کی حیثیت سے یہ کام, جو بھی کام میاں صاحب اور پارٹی کے لیڈرز, سینئرز میرے سپورٹ کریں گے, میں بہت خوشی سے اس کو ایکسیپٹ کروں گی. بٹ ایز کارکن کی حیثیت سے مجھے کوئی عہدوں کی ضرورت نہیں ہے, میرے کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں, صرف اور صرف ملک کے کام آنا, صرف اور صرف ملک کے کام آنا چاہتی ہوں, بس اتنی سی بات. پاکستان مسلم لیگ نواز زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. ذرا پہلے یہ سب بات ایک حضور ایک سیکنڈ آپ ذرا پہلے پلیز ذرا یہ سب بات کر لیں پھر آپ پلیز. بہت شکریہ ماروی, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ ان کے لیے اور بھی بہت شکریہ میری طرف سے, ہماری پارٹی کی طرف سے. دیکھا ماروی میمن کے ویوز کو آپ نے سنا ہے, یہ ہیں جس کے لیے ہم بھی جدوجہد کر رہے ہیں. اور ماروی کا ذہن, ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو اور ہماری سوچ بالکل ایک ہے, اس میں یونیفارمٹی ہے. اور اس طرح کے لوگ چاہیے پاکستان کی سیاست میں, اور پی ایم ایل این کو, جن کی ایک انقلابی سوچ ہے, اور انقلابی سوچ کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو ریفارم کرنے کی ایک سوچ ہے, سیاست کو ریفارم کرنے کی سوچ ہے, پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی سوچ ہے, اور انقلابی سوچ ہے کہ کس انقلابی طریقے سے ہم اپنے معاملات کو جو ہے وہ ریزالو کریں اور ان کو حل کریں. ہماری بھی جدوجہد جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری جو ہے وہ جدوجہد میں کوئی انکنسسٹنسی نہیں ہے, یعنی اس میں کسی قسم کا ہم نے ڈیویشن نہیں کیا اپنے اس سیٹ پاتھ سے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ پچھلے 1997 سے ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم اپوزیشن میں تھے, اور 1999 میں اور بھی یہ ارادہ جو ہے, یہ عزم جو ہے, یہ ہمارا مضبوط ہوا ہے. آپ کو کئی دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ ہم اقتدار کی نہیں, اقدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور کل کو اللہ کے فضل و کرم سے اقتدار پاکستان کے عوام ہمیں دیتے ہیں, تو وہ اقتدار پہ جب ہم آتے ہیں تو اس کو اقتدار کا جو ہمارا ایک ایجنڈا ہے اس کی روشنی میں ہم اس اقتدار کو انشاءاللہ استعمال کریں گے, تاکہ جو ویلیوز ہیں, اقدار ہیں,
ان کو بھی جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، اور اس کے ساتھ اقتدار کو ملا کے اگر ہم پاکستان کی خدمت کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ہے اصل پاکستان کے مسائل کا حل. اور ہم نے اس لیے ہم دیکھیں ہم حق بات کہتے ہیں، ہم کسی سے گھبراتے نہیں ہیں. مجھے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جب کبھی کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اصولوں کی خاطر بات کرتے ہیں، اصول پر رہ کے بات کرتے ہیں. ہم کسی ایسے رول کے حامی نہیں ہیں جو پاکستان کو غلط طرف لے کے جائے، جو پاکستان کو اپنی منزل سے بھٹکائے، چاہے وہ موجودہ حکومت ہے، چاہے وہ اپنا موجودہ لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، چاہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. جو غلط کام کرے گا ہم جو ہے وہ یقیناً جو ہے اس کا محاسبہ کریں گے. اور میں نے پہلے ابھی یہ کہنے لگا تھا کہ بہت لوگ کہتے ہیں جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کریں گے تو وہ تو پھر آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گی اور آپ کے لیے اقتدار جو ہے وہ پھر اس میں آنا مشکل ہو جائے گا. ایسے اقتدار کو کیا کرنا جو پاکستان کو منزل سے بھٹکا دے، ایسے اقتدار کو کیا کرنا جو پاکستان کے مسائل حل کرنے کے بجائے ہمیں کسی اور طرف لے جائے، اور ایسے اقتدار کو کیا کرنا جو ہمارے ویلیوز کو، اصولوں کو، نظریات کو جو ہے وہ بالکل خراب کر کے رکھ دے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریسی کو پرزرو کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ ایسی تمام فورسز کا مقابلہ کریں جو پاکستان کو اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں. تو اس لیے ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری یہ جنگ جو ہے یہ اور اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں ہم نے دی ہیں. یہ تبدیلی کا جو نعرہ لگانے والے چند لوگ ہیں انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے قربانیاں دی ہیں. ہم نے سبق سیکھا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی نجات کا راستہ ہے پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان کے عوام کے لیے بھی. ہم نے کوئی معمولی قربانیاں نہیں دیں. ہم نے اپنا جو ہے وہ پاکستان سے ہم ملک بدر بھی ہوئے، ہم نے جیلیں بھی کاٹی، اور میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں. ہم قربانیاں دینے والے اور بھی یہاں پہ اسٹیج پہ آپ کو بیٹھے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، جس میں ہمارے غاسل علی شاہ صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو جناب یہ کوئی اور پھر دیگر لوگ بھی آپ کے سامنے وہ تمام چہرے موجود ہیں، جس میں یہ سعد رفیق صاحب ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے جیلیں بھی کاٹی، پولیس سے بھی ٹکرائے، ان لوگوں سے بھی ٹکرائے جنہوں نے پاکستان کے اندر ماشاء اللہ لگایا تھا، لیکن اس کے بعد ثابت قدم رہے. ثابت قدم اگر رہے ہیں تو پھر وہ تمام مقاصد پورے ہونے چاہیے جس کے لیے ہم ثابت قدم رہے ہیں. اس پہ پھر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. یہی تو افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کی جو ہے وہ نہیں پرواہ کی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے فراموش کر دیے اپنے وہ سارے مقاصد جس کے لیے انہوں نے بھی قربانیاں دی تھیں، اور آج کمپرومائزز کی ایک سیاست ہو رہی ہے. آج بھی وہ جو ہے نا آپس میں بس جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، میں تو اس کو اچھا لفظ نہیں سمجھتا، کہ مکا کی سیاست ہو رہی ہے. اور ہم پہ اگر بعض میڈیا کے لوگوں نے بھی الزام لگایا کہ جناب ہم اندر سے ملے ہوئے ہیں، ہم ایک فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اب یہ 20ویں ترمیم کے اوپر بھی فرینڈلی اپوزیشن کا یا مکا کا ہم پہ الزام لگا. یہ مکا ہے 20ویں ترمیم، اور یہ تو پاکستان کے لیے بہترین کام ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اور زیادہ مضبوطی کی طرف جائے گا یہ 20ویں ترمیم کے بعد. ہم نے جو ہے وہ ہم اس لیے اصول پہ رہے ہیں، اصول پہ کمپرومائز نہ کرنے کی وجہ سے زرداری صاحب نے یہاں گورنر رول بھی لگا دیا. زرداری صاحب نے یہاں پر ہماری جو ہے وہ جو ڈسکوالیفیکیشن بھی کی، اور میرے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہو گئے. اس سے پہلے مشرف صاحب نے بھی کیے اور شہباز شریف صاحب کے بھی کیے. جب الیکشن 2008 کی بات ہے، ہماری پارٹی الیکشنوں میں گئی، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اگر ہماری پارٹی جیت کی تو ہمارا وزیر اعظم کون ہوگا اور ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا. دونوں کے کاغذات مسترد ہو چکے تھے، لیکن
ایک ہم عزم کے ساتھ گئے. ہمارے سامنے میں یعنی کہ جب کاغذ میں الیکشن میں تھا ہی نہیں تو ظاہر ہے میں نے تو وزیر اعظم نہیں بننا تھا, لیکن ہم گئے ایک ایجنڈے کے تحت اور ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا. الیکشن سے پہلے بھی ہمارے لوگوں نے حلف لیا کہ ہم جوڈیشری کو بحال کریں گے. اس کے بعد الیکشنوں کے بعد بھی ہم نے اسی ایجنڈے پہ کاربند رہے. اور پھر دیکھیں آپ کہ ایک دن آیا کہ یہ ججز بحال ہوئے اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے وکلاء کے ساتھ ساتھ ہماری بھی قربانیاں تھیں. تو یہ مقاصد نیک مقاصد ہیں. ہم ان مقاصد کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اقتدار ملتا ہے یا نہیں ملتا, ہم ان مقاصد کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کی فلاح اور بہبود بھی اسی میں ہے. ان مقاصد کو نہ چھوڑا جائے. چھوڑیں گے تو ہمارا بھی خدا نخواستہ وہی حال ہوگا, بلکہ بدتر ہوگا جو اس حکومت کا اس وقت ہو رہا ہے. تو حضور یہ ہیں جو ہمیں سیاست کے میدان میں سیاستدانوں کو کردار ادا کرنا چاہیے. ماضی کا کردار جو ہے نا اس کو فراموش کرنا چاہیے, ختم کرنا چاہیے. اس کردار کو آگے بڑھانا چاہیے. با کردار لوگ اس اصول پہ جو ہے وہ قائم رہنے والے لوگ, اس کو ماننے والے لوگ آگے آئیں گے, پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. اور پھر ایک عزم ہے کہ ہم جو ہے یہ پاکستان کے مسائل حل کریں گے. آپ یقین کریں اگر موجودہ حکومت کی جگہ ہم ہوتے تو جناب آج پاکستان کے آدھے مسائل حل کر چکے ہوتے. لوڈ شیڈنگ کم از کم 50% ختم ہو چکی ہوتی. 4 سال میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو, میں کہتا ہوں کہ 50% سے زیادہ ختم ہو چکی ہوتی. لیکن میں ذرا تھوڑا سا کنزرویٹو ہوں اس معاملے میں. پاکستان میں ان امپلائمنٹ کافی حد تک ختم ہو چکی ہوتی. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ترقی کر رہی ہوتی. اور ہم نے تو ماضی میں ایسا کیا ہے. کچھ بعض لوگ نعرے لگانے والے تو کل کی بات کر رہے ہیں نا, ہم اس کل کی بات کر رہے ہیں جو گزر گیا ہے. اور ابھی وہ تو کل کی بات کریں جس نے بھی آنا ہے. ہم تو اس کل کی بات کریں جو گزر گیا. اور دیکھیں پاکستان اس وقت کیا تھا پاکستان, کتنی پاکستان کی عزت اور توقیر تھی کہ ہمارے ہمسائے ملک کے وزیر اعظم خود پاکستان آ رہے تھے اور پاکستان سے آ کے یہاں پہ معاہدے کر رہے تھے. ہماری کرنسی ان سے زیادہ مضبوط تھی. ہماری اکنامک جو گروتھ تھی, جو سالانہ شرح تھی, اس سے بہت زیادہ تھی جو ہندوستان کی تھی. اور اس پورے خطے میں پاکستان سب سے آگے تھا. آج اس پورے خطے میں پاکستان سب سے پیچھے ہے. یہ بڑے سوچنے والی باتیں ہیں. یہ اس سے انسان دیکھیں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ سوچتا تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم کیوں اتنا پیچھے رہ گئے. یہ جو پچھلے 12-13 سال گزرے ہیں, اگر یہ ضائع نہ ہوتے تو آج یقین کریں ہم اس خطے میں نہیں بلکہ اس ایشیا میں ایک مقام رکھتے اپنا. اور ہمارے اندر پوٹینشل ہے. کس چیز کی کمی ہے اس ملک کے اندر؟ یہاں پہ اسکلڈ لوگ ہیں, یہاں پر ہمارے لوگوں کے پاس ہنر ہے, یہاں پہ لوگ محنتی ہیں, ہمارے پاس ایک انڈسٹریل بیس ہے, ہمارے پاس دریا ہیں, پانی ہے, ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, اور جو نہیں ہے وہ ہم باہر سے لے سکتے تھے. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس سردی بھی ہے, گرمی بھی ہے, بارشیں بھی ہوتی ہیں, اور دریاؤں کا پانی ہے. ہمارے پاس ماشاءاللہ ساحل ہے, بلوچستان کے ساحل ہیں, ان کو ہم نے آج تک جو ہے نا پچھلے 13 سال میں کیا ڈیولپ کیا ہے. اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس یہاں پہ نوجوان ہیں جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور اس کے لیے عملی کام دیکھیں اگر آج ہو رہا ہے کسی جگہ پہ, وہ صوبہ پنجاب ہے. صوبہ پنجاب ہے جہاں پہ نوجوانوں کے لیے, بچیوں کے لیے, بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے, اور ہمارے جو ہے وہ فیمیلز کے لیے جو ہے وہ کام بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. چاہے وہ سکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اور اس سے باہر جو جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس میں ہم اپنا خواتین کو آگے لا رہے ہیں. اور خواتین کے لیے شہباز شریف صاحب اور PMLN کی موجود اس حکومت نے ایک بڑا واضح پروگرام ترتیب دیا ہے جو انشاءاللہ میرے خیال اس مہینے کی 8 تاریخ کو CM صاحب اس کا اعلان کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ کتنی اور بھی اپنا جو ہے خوشی کی بات ہے کہ پنجاب یہاں پہ جو جس رفتار سے پنجاب میں ترقی ہو رہی ہے وہ کاش کے باقی صوبے میں بھی ایسا ہوتا. میں تو بھی پرسوں گیا تھا وہاں نواب شاہ
मैंने कहा कि भाई पंजाब में अगर कंप्यूटर मिल रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को, तो भाई आप बाकी सूबों में भी दो, अगले इलेक्शनों से पहले दो, वो ताकि बच्चे सफ़र ना करें। हम नहीं इस बात को जो है वो समझते कि हम अपना जो है वो ये कहें कि जनाब नहीं हम ही आएंगे देंगे। अगर मुल्क का फ़ायदा होता है, कौम का फ़ायदा होता है, इन बच्चे बच्चियों का फ़ायदा होता है, आज दो वफाकी हुकूमत वालों दो इनको, और सूबाई हुकूमत वालों आप भी दो, ताकि इनका हक है और आपका फ़र्ज़ है, ज़िम्मेदारी हुकूमत की, स्टेट की है, इनको दो ताकि पाकिस्तान तरक्की के मैदान में आगे बढ़े। ये है इनको अपना इन बच्चों बच्चियों को जो है वो आगे लाने का रास्ता जो है। और फिर जो है ये तब्दीली, इसका नाम है तब्दीली जो इस वक्त हो रही है। और फिर जो यहाँ पे स्कूल बन रहे हैं, जहाँ गरीब बच्चों के, गरीब माँ बाप के जो इस दुनिया में भी नहीं है, उनके बच्चे आज यहाँ पे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कि दानिश स्कूलों में। दानिश स्कूल कभी आप जाके कभी आप वहाँ पे भी जाएं। मैं बल्कि कहूँगा मीडिया को कि अच्छी चीज़ें भी हैं, हो रही हैं, उनका भी कभी ज़रूर जायज़ा लें। हाँ, यहाँ पे जो है वो वाक़यात ऐसे होते हैं जो आप रोज़ दिखाते हैं, लेकिन कौम को कभी कभी ज़रा उन खुशी के पैगामात भी दिया करें कि दानिश स्कूलों का विज़िट करें, वहाँ दिखाएं उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं हैं, दुनिया से रुखसत हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम हैं, गरीब हैं, और उन रूरल एरियाज़ के रहने वाले हैं, देहाती इलाकों के रहने वाले हैं। कोई जो है ना उनके पास कुछ भी नहीं, ना मकान है ना कोई जायदाद है। जाके देखिए उनको कभी टीवी पे ला के उनकी बातें सुनाएं, बताएं कौम को कि ये बच्चे जो है इनकी भी तकदीर जाग उठी है अल्लाह के फजल से। सिर्फ एचएसएन कॉलेज नहीं है जहाँ पे अमीर ख़ानदानों के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी हैं जहाँ गरीब ख़ानदानों के बच्चे जो है वो बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो किसी तौर पे भी एचएसएन कॉलेज से कम नहीं है। ये भी चीज़ें कभी कभी दिखाया करें, उन बच्चों बच्चियों के भी जज्बात दिखाएं जो लैपटॉप जिनको मिला है वो क्या कहते हैं, क्या समझ रहे हैं, वो किस तरह से अपने मुस्तकबिल को रोशन होता हुआ देख रहे हैं, और किस तरह से उनको माशाल्लाह ये महसूस हो रहा है कि हाँ हमारी भी स्टेक है इस मुल्क के अंदर, हम भी इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं, हम भी पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक किरदार अदा अब कर सकते हैं। हमारे लिए भी स्टेट जो है वो सोचती है, हम भी, हमारे ख़ानदान के लोग, उनके माँ बाप अगर नहीं उनको लैपटॉप लेके दे सकते थे या दे सकते हैं, तो उनको लैपटॉप स्टेट दे रही है। ये खुशी की बात है, इन चीज़ों को दिखाया करें। ये रोज़ फ़लाँ पुलिस ने ये कर दिया, फ़लाँ जगह पे डाका पड़ गया, ये ज़रूर ये भी बताया करें, लेकिन ये भी बताएं कि देखें ये क्या, ये किन के बच्चे हैं, इसी मुल्क के बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, ये भी उनको भी उनकी खुशी जो तासुरात हैं चेहरे पे खुशी को, वो भी दिखाएं आप उनको। तो हम तो और देखें अल्लाह का शुक्र है जब भी हमारी हुकूमत आई है 1991 में और 1997 में कितनी तेज़ी के साथ तरक्की हुई है। एक दौर में तरक्की हुई, मोटरवेज बने, एयरपोर्ट्स बने, सड़कें बनी, और फिर दूसरे दौर में पाकिस्तान एटमी ताकत बना, पाकिस्तान का अल्लाह के फजल करम से दफा नाकाबिल तस्खीर हुआ, हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म आया, और पाकिस्तान क्या माशाल्लाह बड़े बड़े मैदान मार रहा था। पता नहीं, रास नहीं आता, बाज़ लोगों को देख नहीं सकते पाकिस्तान की इस कदर तरक्की, और फिर कोई ना कोई बीच में जो है ना ऐसा वार करते हैं कि पाकिस्तान फिर 10 साल 20 साल पीछे चला जाता है। बहुत अफसोस की बातें हैं ये सारी, लेकिन अब हमें इससे आगे निकलना चाहिए, और पाकिस्तान को इन मसाइल से निकालने के लिए हमें खुद जो है वो, और इसमें मीडिया का एक बड़ा किरदार हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि हम दिल की गहराइयों से मारवी मेमन साहब को वेलकम करते हैं। इन्होंने जो बातें की हैं हू बहू वो बातें हैं जो मेरे दिल की बातें हैं, जो हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो की बातें हैं, जो हमारे नज़रिए की बातें हैं, और मुझे तो दिल से खुशी हो रही है कि ऐसी नज़रियात वाली हमारी ये मारवी जो है वो PMLN में शामिल हो रही हैं। इस तरह के लोग हमें चाहिए, इस तरह के लोग हमारी पार्टी की रिक्वायरमेंट हैं, पार्टी के लिए एसेट हैं, और इसी मारवी के ज़रिए से इंशाअल्लाह जो है हम अल्लाह के फजल करम से जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो है वो आगे बढ़ेंगे।
اور انشاءاللہ اور بھی کئی ماروی انشاءاللہ ہماری پارٹی میں آئیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ماروی ماشاءاللہ ان لوگوں میں سے ہے جو پوری طاقت اور استعداد رکھتی ہیں کہ جنرل الیکشن لڑ کر تو آئیں اپنا پارلیمنٹ میں۔ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ کسی جگہ سے بھی کھڑی ہوگی، یہ چاہے لاہور سے کھڑی ہوں، یہ چاہے سندھ سے کھڑی ہوں۔ ماروی میمن نے مسلم لیگ نون جوائن کر لی، اس حوالے سے بس اپنے ملاحظہ فرمائی۔ یہ تھے